السلام علیکم۔ جیسا کہ رمضان چل رہا ہے اور رمضان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان روزہ جو ہوتا ہے وہ ایک مومن کی ڈھال ہوتی ہے، اور روزہ ہمیں درس دے رہا ہوتا ہے، ہمیں سبق دے رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر صبر کو کیسے لے کر آئے۔ میرا نام آمنہ افتخار ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ بینگ دا سائیکالوجسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ان کے مختلف سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، کچھ موڈ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، کچھ ان کے پرسنل لائف ڈے ٹو ڈے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں یا وہ کون سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جو کہ اس کی بنیاد بنتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ مسائل جو ہوتے ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں؟ تو اس میں جو سب سے پہلی ریزن آتی ہے، جو ہم اس کی روٹ کاز کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ کمپیریزن۔ ہم نے اپنے ارد گرد اکثر دیکھا ہے کہ ہم اپنا ہمیشہ کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنے بچے کا موازنہ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرے کا بچہ یہ کر رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو اس طرح ہی لے کر چلتے ہیں۔ آپ کے کزن نے یہ لائف میں کام کیا ہے، آپ اس طرح کا کیوں کام نہیں کر رہے؟ یا اگر بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جابس وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، تو ہمارا جاب میں بھی ایک کمپیریزن ہو جاتا ہے، فلاں ڈاکٹر بن گیا، آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنے؟ ڈاکٹر اگر بن گئے ہیں تو ایک جو ہے وہ کارڈیولوجی میں چلا گیا، آپ صرف نیفرولوجی میں رہ گئے، تو ہم وہاں سے اپنی لائف میں ڈس سیٹسفیکشن لانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رمضان کے اگر میں کانسیپٹ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کروں تو رمضان ایک مہینہ آتا ہے جو کہ ہماری ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے، جو کہ ہمیں سب درس دے رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے کھانے کو کنٹرول کرتے ہیں، جو بیسک ڈرائیو ہوتا ہے، جو ہماری ایک نیڈ ہوتا ہے۔ جب ہم اس پہ کنٹرول پاتے ہیں تو وہ ساتھ ہی ہمیں نفس کو کنٹرول کرنے کا جو ہے وہ درس دے رہا ہوتا ہے۔ اور نفس کو کنٹرول کرنے میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جب آپ اپنا کمپیریزن کر رہے ہیں، جب آپ اپنا موازنہ کر رہے ہیں، اور موازنہ کہیں نہ کہیں جب ختم ہوتا ہے وہ حسد پہ ہوتا ہے۔ اور حسد کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح انسان کا ذہنی سکون ختم کرنے کے لیے حسد سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہوتی۔ تو جب آپ موازنہ کرنا چھوڑ دیں گے تو یقیناً آپ حسد سے بچ جاتے ہیں۔ جب ہم نے ایک چیز کو سیکھ لیا اپنے اندر کہ ہاں ہم اس چیز، ایک چھوٹی سی چیز ہے جو تقریباً ہم انوائنگلی بغیر جانے اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیں تو ہم اپنی زندگی میں سکون لا سکتے ہیں۔ دوسری جو میجر چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں، وہ ہے غصہ، کہ غصے میں ہم اپنے سے باہر نکل جاتے ہیں، ہمیں غلط صحیح کی تمیز نہیں رہتی، آپ غلط فیصلے لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایکسٹریم پر جا کر لوگ تعلقات ختم کر دیتے ہیں، لوگوں کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے جس کے سیریس کانسیکوینسز بہت حد تک ہوتے ہیں۔ اور اگر میں میجر اس کی بات کروں تو لوگ غصے یا عدم برداشت کی وجہ سے ایون دوسروں کی جان تک لے لیتے ہیں۔ تو اسی ریلیجن کی ہی میں بات کرتے ہوئے، رمضان کی ہی میں بات کرتے ہوئے، رمضان ہمیں دوسری چیز جو سکھا رہا ہوتا ہے وہ ہمیں کنٹرول بتا رہا ہوتا ہے، اور کنٹرول صرف ہم نے اپنے کھانے پر نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے جذبات پر کرنا ہے۔ ہر انسان کو بہت ساری چیزیں ناپسند ہوتی ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے انسانوں کی یہ فطرت نہیں ہے، یا اللہ نے ہمیں اتنی ایبلٹی نہیں دی ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے طریقے سے ہی آپ کنٹرول کر سکے۔ تو جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ان کو ایکسیپٹ کرے، ان کو ایکسیپٹ کرے کہ یہ چیزیں ایسے ہی ہونی ہیں، اس کا حل غصے کی شکل میں نہیں ہے۔ غصہ کر کے ہم اپنے آپ کو بھی جسمانی بیماریوں کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے بلڈ پریشر کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر آپ کو ہوا تو اس کی وجہ سے فالج اور آپ کے گردے اور دل جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے سوشلی اور ایموشنلی چیزیں خراب ہو جاتی ہے، جس میں آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے شخص کو کوئی بھی پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اعتدال لے کر آئے، اور یہ ایک مہینہ جو آتا ہے اس میں نہ صرف اپنے کھانے پینے کے ساتھ اپنے نفس کا بھی ہم جو ہے اس پہ بھی غور کریں، اس کے لیے بھی اہتمام کریں کہ ہم اپنے نفس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ سب کے لیے اللہ آسانیاں لے کر آئے، اور اس مہینے میں ہم اپنے ساتھ اچھا جو ہے وہ پازیٹیو چینج لے کر آئے، تاکہ ہمارے آنے والے جو دن ہیں وہ بھی بہتر رہے۔ تھینک یو سو مچ۔